اعمال صالحہ و استغفار کے ذریعے حصول رحمت۔ ماہ رحمت میں رب کریم جل مجدہ العزیز کی خاص رحمت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال خیر بجا لانے چاہیے، کیونکہ نیک اعمال کی برکت سے وہ رحمت نصیب ہوتی ہے جو انسان کے تصور سے بھی بلند و بالا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ رضائے الہی کے لیے سب سے پہلے اپنے گناہوں سے شرعی طریقے پر توبہ کریں، کیونکہ گناہ ایسے منحوس ہیں جو نیکیوں کی نورانیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ توبہ میں یہ بات شامل ہے کہ جن فرض عبادات میں سستی ہوئی ان کی قضا کا اہتمام کریں اور بندوں کے حقوق کا حساب بھی صاف کریں، یعنی ادا کریں یا معاف کروا لیں۔ نماز سمیت تمام فرائض کی پابندی کریں، اس لیے کہ فرائض کے ذریعے رب کریم کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے، اور فرائض چھوڑنے والا رحمت سے محرومی کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اپنی مصروفیات کا از سر نو جائزہ لیں، غیر ضروری کاموں کو چھوڑ دیں اور زیادہ سے زیادہ وقت کارہائے خیر میں گزاریں۔ صدقہ و خیرات اور دیگر اچھے کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اپنے نامہ ہائے اعمال سے گناہوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے نیکیوں کی کتنی ضرورت ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے غور کیجئے کہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رحمت کو کیسے گزارتے تھے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد میزرہ ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ، یعنی جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، پھر اختتام رمضان تک محنت کا سلسلہ جاری رکھتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ رمضان کریم میں رب رحیم کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بلائی چاہنے والے آ جا، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرف، راہ جنت کی طرف، عبادت و مسجد کی طرف، کیونکہ اب تھوڑے کام پر بڑا انعام ملے گا، یہ کمائی کا موسم ہے، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے نافرمانی سے باز آ جا۔ اگر کوئی احمق کہے کہ ہمیں یہ اعلان سنائی نہیں دیتا، پھر اس کا کیا فائدہ؟ تو جواب یہ ہوگا کہ اعلان ضرور با فائدہ ہے۔ رب کریم نے ہمیں اس ہستی کی زبانی بتا دیا ہے جس کے ارشاد گرامی پر کانوں سے سنی ہوئی بات سے زیادہ یقین ہے۔